اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور تاریخی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی خلافت کی جس نے دنیا کو علم، تہذیب اور سیاست ایک نئے دور میں داخل کیا۔ جی ہاں، عباسی خلافت کی۔ آج ہم بات کریں گے تاریخ عباسیہ کی۔ یہ وہ دور تھا جب بغداد دنیا کا علمی مرکز بن گیا، جب بیت الحکمہ میں فلسفہ، ریاضی اور کے چرچے تھے، اور جب مسلمانوں نے علم و فن کی ایسے چراغ جلائے جو صدیوں تک روشنی دیتے رہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ عباسی خلافت کا آغاز کیسے ہوا اور بنو امیہ کے زوال کے بعد یہ نئی طاقت کیسے ابھری۔ عباسی خلافت کا آغاز۔ اسلامی تاریخ میں عباسی خلافت ایک ایسا دور ہے جس نے دنیا کی سیاست، علم، فن اور تہذیب پر گہرے اثرات چھوڑے۔ بنو عباس نے خلافت راشدہ اور بنو امیہ کے بعد تیسری بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کا دور تقریباً 750 سے 1258 تک پھیلا ہوا ہے، یعنی تقریباً 500 سال۔ بنو امیہ کے آخری دور میں عوام میں بے چینی بڑھ گئی تھی۔ بنو امیہ حکومت کے شخصی اقتدار میں بدل چکی ہے۔ ایسے میں بنو عباس نے ایک نعرہ بلند کیا، یعنی آل محمد میں سے ایک کو خلافت کے لیے منتخب کیا جائے۔ یہ نعرہ عوام میں بہت مقبول ہوا کیونکہ اس میں اہل بیت کی محبت کا تاثر موجود تھا۔ عباسیوں نے اسے جذباتی وابستگی کو بنیاد بنا کر ایک وسیع تحریک منظم کی۔ یہ تحریک خراسان میں شروع ہوئی جو اس وقت اسلامی سلطنت کا مشرقی صوبہ تھا۔ وہاں کے گورنر ابو مسلم خراسانی عباسیوں کے سب سے طاقتور حامی بنے۔ ان کی قیادت میں فوجی اور عوامی تحریک اٹھی جس نے بالآخر 750 میں بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ عباسی خاندان سے پہلے خلیفہ ابو العباس الصفح منتخب ہوا۔ الصفح کا مطلب ہے خون بہانے والا، کیونکہ اس نے اپنے دشمنوں سے سخت انتقام لیا۔ اس کے بعد ابو جعفر المنصور خلافت پر آئے جنہوں نے عباسی سلطنت کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا اور 762 میں بغداد کو دارالحکومت بنایا۔ یہی بغداد بعد میں علم و ثقافت کا مرکز بن گیا۔ عباسیوں نے حکومت کے نظام میں کئی اہم تبدیلیاں کی۔ خلافت کو موروثی اور منظم ادارہ بنا دیا گیا، علم و فلسفے کو فروغ دیا گیا، بیت الحکمہ جیسے علمی ادارے قائم ہوئے، عربی، ایرانی اور ترک روایات کا حسین امتزاج سامنے آیا۔ حکومت زیادہ مرکزی ہوئی لیکن مقامی خود مختاری بھی کچھ علاقے میں برقرار رہی۔ عباسی خلافت کی ابتدائی 100 سال اسلامی تہذیب کے سنہری دور کہلائے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب مسلمان سائنس، فلسفہ، طب، ریاضی اور ادب میں دنیا پر چھا گئے۔ عباسی خلافت کا آغاز اگرچہ سیاسی جدوجہد کا نتیجہ تھا، لیکن اس نے اسلامی تمدن کو ایک نئی سمت جہاں علم اور حکمت تلوار اور اقتدار کے برابر اہم قرار پائے۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں اسلامی سنہری دور کھڑا ہوا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ ابو جعفر المنصور نے بغداد کو کس طرح دنیا کا علمی مرکز بنایا، کس طرح عباسی سلطنت علم و فن کے سب سے روشن سلطنت بن گئی۔ اگر آپ کو جو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔